رہے ہیں جہاں بھی ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک انمول ہیرا ہوتا ہے نا، نایاب، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹس پرائس لیس، آپ وہ ہیں۔ پیارے دوستوں، سجنوں، متروں، ساتھیوں، گرانو ملگرو، یارانو، کامریڈز، فرینڈز، امیگوز، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ڈے۔ آج میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگ آتے ہیں نا میرے پاس بھی، کہتے ہیں کہ جی میری زندگی کیا مقصد ہے، میری کیا قیمت ہے، مطلب میں کیا کر رہا ہوں، میں تو بالکل بیکار سی چیز ہوں۔ تو اس میں ایک بڑی اچھی سی کہانی میں نے سنی۔ امریکہ کے ایک شہر میں ایک دفعہ اپنے پوتے کو سبق سکھانے کے لیے ایک دادا نے اپنے پوتے کو ایک اس طرح کا پرانا سا جو ہے نا پیالہ باؤل دیا کہ تم بیٹا جاؤ اور اس کی قیمت معلوم کر کے جاؤ، سب سے پہلے جاؤ جو نکڑ پہ پرانی چیزوں کی دکان ہے نا، اس سے وہ کرو، دیکھو کیا قیمت دیتا ہے آپ کو۔ تو وہ کہتا بیچنا نہیں ہے لیکن پوچھ کے آ جاؤ۔ تو وہ گیا وہاں پہ، تو وہاں پہ جب گیا تو دکاندار نے وہ پیالہ دیکھا، اس کو کہتا ہے میں اس کے آپ کو $5 دوں گا، مطلب اگر دینا ہے تو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ واپس آیا، دادا کو بتایا کہ دادا وہ تو اس کا $5 دے رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ایسے کرو کہ یہ جو تھرفٹ شاپ تھی نا، اب تم جاؤ وہاں پہ اینٹیک شاپ ہے 2-3 گلیاں چھوڑ کے بڑے بازار میں، جہاں پہ نوادرات بکتے ہیں، اس کے پاس جاؤ، دیکھو کیا کر دیتا ہے۔ یہ وہاں پہ گیا، اس کو بول دیا، اس نے اس کو دیکھا، پرکھا اوپر نیچے۔ اس نے کہا بیٹا میں اس کے آپ کو $20 دیتا ہوں، دو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ پھر واپس چلا گیا۔ تو جب واپس آیا، دادا کو بتایا کہ جی اس نے تو $20 دیے اسے۔ دادا نے کہا اچھا بیٹا کل صبح تم جانا، ایک میوزیم ہے جہاں پہ مطلب پرانی چیزیں جو ہے نا ان کی مطلب وہاں پہ ان کی نمائش ہوتی ہے، وہ لوگ خریدتے ہیں، تو جا کے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا ویلیو ہو۔ تو یہ پوتا وہ چلا گیا، اگلے دن صبح وہاں پہ میوزیم کھلا، جو اس کی مینیجر تھی اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا جی یہ میرے پاس ایک پرانا باؤل ہے، اس کو میں نے بیچنا ہے کیا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھے آپ۔ تو اس نے اس کو دیکھا، پرکھا، اس کے اوپر اس نے وہ جو ان کے عدسے تھے وہ لگائے، اور پھر ساتھ میں اس نے کال کیا، 2 ایکسپرٹ تھے اس کے، جو ان کو بلایا۔ وہ کوئی 15-20 منٹ تک اس کا معائنہ کرتے رہے، اس کو دیکھا، جو ان کے پاس کچھ چیزیں تھیں اس سے جانچا۔ اس سے کہا کہ یہ جو آپ کا باؤل ہے، یہ ہم آپ سے $6 لاکھ میں لینے کے لیے تیار ہیں، آپ بیچیں گے اس کو، کیونکہ یہ 3000 سال پرانا ہے، اور یہ ون آف دا ٹائپس جو ہے نا اس طرح اور کوئی وہ نہیں ہے، تو یہ رہ گیا، تو یہ ہم آپ سے $6 لاکھ کا خریدیں گے۔ اس نے کہا اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں۔ واپس آیا، دادا کو اس نے یہ بتایا۔ تو دادا نے کہا دیکھو بیٹا، جو میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں نا، یہ وہی باؤل ہے جو تم 3 جگہوں پہ لے کے گئے، ایک نے تمہیں $5 کہے، ایک نے تمہیں $20 کہے، ایک نے تمہیں $6 لاکھ کہے۔ $6 لاکھ اس نے کہے جس کو اس کی ویلیو کا پتا تھا۔ تو لہٰذا تم ان لوگوں میں جا کے رہو جو تمہاری ویلیو کو پہچانے، تمہاری قدر کرے۔ مطلب اگر آپ عام سے اس میں جاؤ گے تو تمہاری ویلیو نہیں ہوگی، تمہیں نہیں پہچان جائے گی تم کیا چیز ہو، تمہاری ورتھ بہت زیادہ ہے، لہٰذا اپنی ورتھ کم نہیں کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے رہنے کام کرنے میں جن کو تمہارا احساس نہیں ہے، تمہاری قدر نہیں ہے، تمہاری قیمت کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے گو ٹو اے بیٹر پلیس جہاں پہ تمہاری ریکگنیشن ہو۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی میری گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا یونیک بنایا ہوا ہے، اس کی کیپیبلٹی آپ کی کیا ہے یہ پروبیبلی صرف آپ جانتے ہیں، یا جو پرکھنے والے انسان ہو وہ جانتا ہے، وہ آپ کی بہتر جو ہے نا آپ کی امپلائمنٹ کر سکے، بہتر آپ کو کام بتا سکتے، تو وہاں پہ جا کے رہیے۔ ایک اور کال ہے، میں اکثر لوگوں کو کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اوپر سے جو ایک بارش کا قطرہ نیچے آتا ہے نا، وہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھیں نا تو آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ وہ قطرہ جا کے جب پھول پہ گرتا ہے تو شبنم بن جاتا ہے، وہی قطرہ جب جا کے سیپ میں آتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے، لیکن وہی قطرہ جب کسی گٹر میں جا کے گرے نا تو اتنا گندا ہو جاتا ہے اس سے آپ پانی نہیں دھو سکتے، پاؤں بھی نہیں دھو سکتے۔ قطرہ وہی ہے، لیکن چونکہ اس کی وہ بدل چکے ہیں، اس کی سراؤنڈنگ، اس کا ماحول بدل چکا ہے، تو اس کی ویلیو چینج ہو گئی ہے۔ ایسے لوگوں میں رہیں جو آپ کی ویلیو بڑھائیں، جو آپ کی قدر کریں۔ اپنے دوست، احباب، ان کو آپ چنیں جن سے آپ کی اچھی پہچان ہو، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خوش رہیں گے، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔